بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے برکات سمیٹ رہے ہوں گے۔ ہم نے جو سلسلہ درس شروع کیا ہوا ہے دی اسمارٹ اسکول سسٹم دی اسمارٹ اسکول ریونٹ کیمپس کی طرف سے آن لائن کلاسز، آن لائن جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا حفیظ جلندی کا تعارف، ان کے کلام کی خصوصیات، اور انہوں نے کن کن موضوعات پر، کن کن جو صنفوں میں، کن کن اصناف میں قلم اٹھایا اور کیا کیا لکھا ہے۔ تو آج ہم نظم ان کی جو لکھی ہوئی ہے حمد، جس میں جو ہماری کتاب میں شامل ہے، پہلی نظم ہے، اور آج ہم اس کی جو پڑھائی کریں گے، آج ہم اس کی تفہیم کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں جو حفیظ جلندی کی لکھی ہوئی ہے حمد۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے سبق حمد، صفحہ نمبر 2 پر کتاب کے موجود ہے، حفیظ جلندی کی لکھی ہوئی۔ تو حمد کا آغاز کرنے سے قبل ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد، جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے اور انسان اپنے عاجزی کا اظہار اس میں کرے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کو بیان کرے۔ تو یہ چونکہ میں نے مختصر اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہم پچھلے اسباق میں، پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ زیادہ تفصیل سے ضرورت نہیں ہے، اور آپ پہلے بھی اس سے آگاہ۔ آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ جتنا ہمارے پاس ٹائم کم ہے اتنا ہی ہم سلیبس جو ہے وہ زیادہ کر سکیں۔ اس لیے جو ایسی چیزیں جو امتحانات سے متعلق نہیں ہیں ان کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو شعر کی تشریح ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی کلاسز میں بھی، کہ شعر کی تشریح کے لیے سب سے اہم جو بات ہے وہ شعر کی تفہیم ہے اور شعر کی درست ادائیگی ہے۔ جب تک آپ کو شعر کی درست ادائیگی نہیں ہے، جب تک آپ کو شعر کی تفہیم نہیں ہے، اس وقت تک آپ شعر کی تشریح نہیں کر سکتے۔ تو شعر کی ٹھیک تشریح کے لیے سب سے پہلے جو ہے چیز اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شعر کی تفہیم اور شعر کی ادائیگی آنی چاہیے، شعر کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آج شعر کی جو نظم کی ادائیگی ہے حمد کی، وہ دیکھتے ہیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انتخاب نعت نامی کتاب ہے جو عبدالغفور قمر نے لکھی ہے، جس میں تمام مختلف شعراء کی جو نعتیں ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ تو اسی میں حفیظ جلندی کی جو یہ نظم ہے حمد، اسی سے یہ نظم لی گئی ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں عزیز طلبہ شعر نمبر 4 ہے، اس کو دیکھیے اور اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بھی دیکھیے اور نوٹ کیجیے کہ اس میں اور باقی جو شعروں میں کیا جو تبدیلی کی گئی ہے۔ میں ایک بار دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اب دیکھیے پہلا جو مصرع ہے وہ میں نے کس انداز سے پڑھا ہے
کہ جہاں پہ قوم ہے وہاں پر میں نے مختصر سا وقف کیا ہے، مختصر اس کو وقف خفیف کہا جاتا ہے، اور جو اگلا مصرع ہے اس میں چونکہ کوئی وقف خفیف نہیں ہے، اس لیے وہاں پر میں بغیر کسی روک ٹوک کے بغیر رکے آگے بڑھ گیا ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کا رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے تحریر لکھنی ہے یا پڑھنی ہے اس میں رموز اوقاف کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس نظم کو آپ نے سننا ہے اور اپنی جو تصحیح اپنے ادائیگی ہے شعر کی نظم کی وہ آپ نے کرنی ہے۔ اب ہم اس کی شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو تشریح کرنے سے قبل چند ضروری باتیں ہیں جو تشریح سے متعلق ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جب بھی تشریح کسی بھی جو چیز کی کرنی ہے، کسی بھی شعر کی تشریح کرنی ہے تو یہ چند باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے شعر کی تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلے سوال کا نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو نظم کا عنوان اور شاعر کا نام جو لکھنا ہے وہ کبھی بھی نہیں بولنا، کیونکہ اس کے الگ نمبر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوابی کاپی ہے، جوابی کاپی پر تشریح طلب اشعار وہ لکھنا ہے۔ پہلے تشریح طلب شعر لکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کوشش کریں کہ ٹائم بچائیں، کیونکہ اگر انسان کسی کے لیے آسانی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسانی کرے گا، اس کو اچھے نمبر دے گا۔ اگر آپ ممتحن کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اس کے لیے شعر لکھ دیں گے تاکہ اس کو جوابی کاپی نہ جو سوال نامہ نہ دیکھنا پڑے، تو وہ پھر اس کے بدلے میں آپ کو اچھے نمبر دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے شعر لکھنے کے بعد، اور شاعر کا نام لکھنا ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ شعر نہیں لکھتے لیکن نظم کا عنوان اور غزل جو شاعر کا نام وہ لازمی اور ضروری لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو اس کی تشریح 7 سے 8 لائنوں میں کرنی ہے، اور تشریح سے متعلقہ اس شعر سے متعلقہ کسی دوسرے شاعر کے اشعار یا قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، حدیث مبارکہ کا ترجمہ، قول مقولے جو اس سے متعلق ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو کے علاوہ کسی دوسری زبان میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ بریکٹ میں، چھوٹی بریکٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ نے اپنی جو شعر کی تشریح کرتے وقت ذہن میں رکھنی ہیں، اور یہ جو اہم باتیں ہیں یہ آپ کو اچھے نمبر بھی دلوا سکتی ہیں۔ تو اب آئیے ہم اس نظم کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے چند اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے پہلا شعر: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس کی میں آپ کو پہلے اس کا مفہوم بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس کا مفہوم اگر آپ نے لکھنا لازمی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس سے آپ کی تفہیم کا اندازہ جو پڑھنے والے کو ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو اس شعر کی کس قدر تفہیم ہے۔ شاعر اس جو شعر کا مفہوم سنیے: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک حرف کن سے پیدا کیا اور اسے مختلف آوازوں سے بھر دیا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری آیت جو قرآنی کو بیان کرتے ہوئے، آیت قرآنی کی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے جو کن فیکون کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی تشکیل کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لفظ کن کہتے ہیں، یعنی کہ کن کا مطلب ہے ہو جا، تو وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، وہ فیکون جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیکون کہ وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرف کن سے یہ دنیا پیدا کر دی ہے، جتنی بھی اس دنیا کی خوبصورتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک حرف کن کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا ویران، اجاڑ اور بے آباد تھی، یہ کائنات تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے آباد اور رونق بخشنے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔
اس سے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنے فرشتوں سے مکالمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب و خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں دنگا فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب و خلیفہ بنا کر بھیجا۔ نباتات، جمادات، حیوانات اور جتنی بھی چیزیں ہیں پیدا کر کے ان کے تصرف میں دے دی، انسان کو استعمال میں دے دی۔ اور انسان چونکہ فطرتاً لالچی واقع ہوا ہے، انسان کی فطرت ہی میں لالچ ہے، اس لیے وہ ان اشیاء کو جو چھیننا، جتنی بھی چیزیں ہیں پیدا کر کے جو اشیاء کی جو انشاء کو جو استعمال کرنا اور پیدا کر کے اس کے تصرف میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں تو وہ انسان کے استعمال میں دے دی ہیں، اور انسان ان اشیاء کو چھینا چھینی میں لگ گیا ہے۔ انسان کی یہ کوشش ہے کہ اس کے پاس جتنی زیادہ مال و دولت، جتنا زیادہ مال و دولت، جتنی زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ جمع کر لے، اور اسی کی وجہ سے ہر طرف ہنگامہ آرائی جو ہمیں شور و غل دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا میں جہاں خوشیوں کے شادیانے بجتے ہیں، جہاں پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، وہاں غموں اور دکھوں کی وجہ سے بھی جو آوازیں، جو عزاداری یا دکھ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جو ہمیں صدائیں سنائی دیتی ہیں، یہی شور اور ہنگامے دنیا کی رونق اور گہما گہمی کا باعث ہیں۔ کسی طرف خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کی آوازیں لگائی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف جو غم کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اسماعیل میٹھی نے اس انداز کو ایک خوبصورت شعر میں اس طرح سمایا: جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو کاریگری ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔